شب ہجر قسط نمبر 7۔ وہ روم میں آئی تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کیونکہ بیڈ پر شاید بیٹھنے کی اس کو اجازت نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے تو گل کو سامنے کھڑا دیکھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ جاننا تھا۔ جھٹ سے آگے بڑھتے اس نے مہا کو سینے سے لگایا تھا۔ کچھ وقت کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ مہا یہاں کیسے آئی تھی، کیوں آئی تھی، اس پر کیا کیا ظلم تھے۔ بس وہ اس وقت صرف سکون کی تلاش میں تھا جو اسے مہا کو گلے لگائے بہت وقت بعد ملا تھا، لیکن وہ بنا کسی تاثر کی کڑی تھی، نہ خود سے دل کو دور کیا نہ اس کے گرد حصار بنایا۔ مہا میری جان، تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ تم بالاج کی بہن ہو، مجھے کبھی اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تم یہاں غنی ہو کر آئی، تم پر اتنا ظلم ہوا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسے روبرو کیے بولا۔ محبوب جب مصیبت میں ہو تو تڑپ تو عاشق کا دل بھی جاتا ہے۔ یہی سوچ کر خاموش تھی۔ آپ مجھے جو بھی سزا سنائیں گے مجھے قبول ہے، بہت سخت جاں ہو چکی ہوں میں۔ 2 دفعہ آپ مجھے کسی غیر کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، بتائیں کہ کیا سزا ہے میری؟ وہ 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ جب بولی تو دل کا دل بھی سمٹا۔ مہا کو کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ وہ یہ سوال کبھی نہیں پوچھے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا یہ یقین بھی اس کے دل کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ مہا، وہ دونوں کون تھے؟ دل کے پوچھنے پر اس نے بمشکل آنسو روکے۔ وہ دونوں وہی تھے جن کا آپ کو بتایا گیا ہے۔ جب شوہر کو ہی اعتبار نہ تھا تو وہ کیوں اپنی صفائیاں پیش کرتی؟ جبکہ شیر دل کو یقین تھا کہ مہا ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے صرف مہا سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ سب کا منہ بند کر سکے، لیکن مہا کے جواب پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن شاید حالات ہی کچھ اچھے نہ تھے۔ مہا، مجھے سچ بتاؤ، کون تھے وہ دونوں؟ ایک بار پھر سے پوچھا۔ میرا عاشق، بتایا گیا ہے تو وہی تھے۔ مہا کا وہی جواب سن کر اس نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ میرے کمرے سے جاؤ مہا، ورنہ میں کچھ کر دوں گا، جاؤ۔ وہ زور سے بولا تو وہ بنا اسے دیکھے وہاں سے نکل گئی، اور شیردل کو اتنی راتوں بعد آج سکون کی نیند آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی مہا محفوظ ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ شیردل اور خالد شاہ کے علاوہ ہر کوئی موجود تھا۔ یہ ابھی تک شیردل اٹھا نہیں کیا؟ خالد شاہ نے آتے ہی پوچھا۔ شاہ صحیح میں گئی تھی، لیکن وہ سویا ہوا تھا تو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، مہرین بیگم نے ملائمت سے جواب دیا۔ اچھا، جب اٹھ جائے تو اسے ڈیرے پہ بھیج دینا۔ اور وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں سوچ رہی ہوں کچھ دن امی کے گھر گزار آؤں، یہاں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ کچھ توقف کے بعد خاموشی کے بعد گل کی آواز گونجی۔ بیٹا، یہاں آپ کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں؟ آپ اپنا دل کسی کام میں لگا کے رکھیں۔ ہم جانتے ہیں بہرام کی موت کی وجہ سے آپ اکیلی ہو گئی ہیں، لیکن آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، خود کو سنبھالنا پڑے گا، اور باقی گھر والوں سے ملنے کا ارادہ ہے تو مل لیں، مہرین بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ باقی سب خاموش رہے۔ جی بڑی امی، میں خود کو سنبھال رہی ہوں، لیکن تھوڑا ماحول بدلے گا تو شاید کچھ فرق پڑے۔ آج دن کو تیار رہیے گا، ڈیرے سے واپسی پہ ہم چھوڑ آئیں گے۔ خالد شاہ نے اسے ہفتے اکلیم دے دی۔ کچھ دن وہ فرحان سے مل سکتی تھی، آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ شیردل نائٹ ڈریس میں ہی کچن میں آ گیا۔ کچن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ ماہی، مجھے کھانا دو۔ شیردل کی آواز پہ ماہی کچن میں بڑھ گئی اور جلدی سے شیردل کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ملازمہ کے ہاتھ سے بھجوا دیا۔ ملازمہ کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کے شیردل کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا۔ جا کے یہ کھانا ماہی کو واپس کرو اور اسے کہو مجھے خود دے جائے، میرے سارے کام اس نے کرنے ہیں، اس کے علاوہ کسی نے نہیں، بھیجو اسے۔ ماہی تک شیردل کی آواز بھی صاف صاف پہنچی تو وہ کچن سے باہر آ گئی اور ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا لے کر شیردل کی طرف
بڑھی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ ماں، آج تم نے ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا بھجوایا ہے، اس کے بعد کبھی نہ بھجوانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو تم نے کون سا ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا لے لیا تھا؟ ماہی نے تنگ کے جواب دیا۔ اپنے کاموں کے لیے تمہیں لایا ہوں، اسے نہیں، شیردل نے دو بدو جواب دیا۔ مجھے بیاہ کے نہیں لائے، ونی کر کے لائے ہیں۔ بے شک ونی ہوئی ہو لیکن میری بیوی ہو، میرے سارے کام تم نے کرنے ہیں۔ اوکے، ماہی نے جان چھڑائی۔ شیردل چائے ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات اور، مجھے تم پہ اب بھروسہ نہیں رہا، تو میں دوبارہ سے رسک نہیں لے سکتا، اس لیے آج کے بعد تم کوارٹر میں نہیں رہو گی اور نہ وہاں جاؤ گی، بلکہ تم میرے روم میں رہو گی، اور یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہیں کون سی جگہ دینی ہے۔ اور وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا اور ماہی منہ کھولے کھڑی تھی۔ گل نے روانہ ہونے سے پہلے فرحان کو کال ملا کر بتا دیا کہ وہ آج اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہے۔ ان دونوں کا پلان راستے میں ہی ایک ساتھ بھاگنے کا تھا۔ جیسے جو گاڑی گاؤں کے حدود سے باہر نکلی، کسی نے ٹائر پہ گولی چلا دی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ ایک دم گاڑی رکنے پہ گل نے ڈرائیور سے پوچھا۔ بی بی آپ باہر نہ نکلیے گا، میں دیکھتا ہوں، اور ڈرائیور دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ ایک دم 3 سے 4 فائر اکٹھی ہوئی اور ڈرائیور کا جسم گولیوں سے بھون ڈالا۔ وہ موقع پہ جان بحق ہو گیا اور وہاں فاصلے پہ ایک گاڑی آ کے رکی۔ گل نے دیکھا وہ فرحان تھا۔ وہ خوشی سے باہر نکلی اور فرحان کے گلے لگ گئی۔ کیا تم مجھے کڈنیپ کرنے آئے ہو؟ گل نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، فرحان کے لہجے میں سرشاری تھی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ فکر مندی سے پوچھا گیا۔ ہم ابھی ملک سے ہی باہر چلے جائیں گے، کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا اور اس دفعہ کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر پائے گا، فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، پھر تھوڑی دیر تک ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ تو گل فرحان کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ بڑھی۔ ماہی نے جلدی سے ڈنر لگایا اور پھر ملازمہ کو بھیج کے سب کو بلایا۔ آج گھر میں سکون ہی سکون تھا کیونکہ گل موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں سب کھانے کے ٹیبل پہ جمع تھے۔ آپ نے گل سے بات کر لی؟ کیا وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے؟ ارشنا بیگم نے اپنے سرتاج سے پوچھا۔ جی بھابی صاحب، وہ خیریت سے ہی پہنچ چکی ہوگی، اگر کچھ ہوتا تو ڈرائیور ہمیں کال کرتا، اب تو ڈرائیور بھی پہنچنے والا ہوگا، خالد شاہ نے جواب دیا۔ میرا ہو گیا ہے، یہ کہتے شیردل اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما میرے روم میں کافی بھجوا دیجیے گا، اور وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو کھانا کھا کر مہرین بیگم کچن کی طرف بڑھی۔ ماہی شیردل کو کافی بنا کر دے آؤ۔ اس وقت کچن میں صرف ماہی ہی موجود تھی۔ اوکے آنٹی، ماہی نے مڑ کے جواب دیا اور مہرین بیگم کی طرف بڑھی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی بیٹا؟ آنٹی میں جانتی ہوں کیا آپ کو بھی لگتا ہے وہ سب میں نے کیا ہے؟ نہیں آنٹی، وہ میرے لیے نہیں آیا تھا، میں ونی ہو کر آئی ہوں، اپنی لمٹ جانتی ہوں، کل بات کریں گے، ابھی میں نے سونے جانا ہے، تم شیردل کو کافی دے آؤ۔ یہ کہتے مہرین بیگم کچن سے باہر نکل گئی اور ماہی کافی بنانے میں بزی ہو گئی۔ وہ اب ان کاموں کی عادی ہو چکی تھی، کافی پرفیکٹ بنی تھی۔ ماہی نے شیردل کے کپ کو ہونٹوں سے لگایا اور کافی کو جھوٹا کر دیا۔ یہ کر کے اسے سکون محسوس ہوا تو وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ ناک کیا۔ یس، شیردل کی آواز گونجی تو ماہی اندر بڑھی۔ شیردل بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا، اس کی نظریں لیپ ٹاپ پہ تھی۔ تمہاری کافی، ماہی کی آواز پہ اس نے سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ صبح والے ہی کپڑوں میں تھی، ان کپڑوں کا رنگ خراب ہو چکا تھا۔ رکھ دو، شیردل نے گہری سانس لے کر کہا۔ کہاں؟ میرے سر پہ؟
اب شیردل نے غصے سے کہا۔ وہ لڑکی جان بوجھ کے اسے زج کر رہی تھی۔ اوکے۔ اور ماہی شیردل کی طرف بڑھی اور اس کے بالوں پہ کپ رکھا اور اپنے ہاتھوں سے کپ پکڑے رکھا۔ ماہی، اگر ایک گھونٹ بھی مجھ پہ کافی کی گری تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو ماہی نے جلدی سے کافی اس کے سر سے اٹھائی اور سائڈ پہ رکھی۔ اور ایک بات، آج کے بعد مجھے تم مت کہنا، آپ بولنا۔ جیسے آپ کا حکم۔ ماہی نے سر کو خم میں ہلایا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس کا جینا حرام کرنے والی تھی۔